کے ساتھ نبیوں کے ذمے ہے کہ انسانوں کو اللہ کے خزانے سمجھائیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ذرہ ہے اور اللہ کے لامحدود خزانے غیب میں ہیں. اسی کے ساتھ اللہ کے احسانات یاد دلانا، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو اللہ کے احسانات یاد دلانا ہے، اس لیے کہ ہر انسان اللہ کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کوئی بھی چھوٹی بڑی نعمت ہمارے چاروں طرف یا ہمارے اندر ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اللہ کے احسانات یاد دلا کر کے ہر ایک انسان میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، یہ سب سے پہلا نبیوں کا نہج ہے کام کا، جو انسانوں کو سمجھاتے ہیں. دوسری بات انسانوں سے یہ سمجھاتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ کی قدرت سے اور اس کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا راستہ صرف اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کا دین ہے. اس لیے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاتے ہیں اور بے حکمی کا نقصان سمجھاتے ہیں. اس لیے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. ہر نبی کی صفت ہے بشارت دینا کہ دیکھو سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے اور جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. صدقہ کرو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور اگر سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے. یہ بشارت ہے اور یہ انذار ہے. تو نبیوں کے ذمے یہ دوسرا کام ہوتا ہے کہ دین پر چلنے کا انسانوں کو نفع سمجھاوے، بے دینی کا نقصان سمجھاوے. تیسرا کام نبیوں کے ذمے ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت بنا دیں گے. اس لیے تیسری چیز جو سمجھانا ہے وہ آخرت سمجھانا ہے کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے، وہاں کی نعمتیں کتنی لامحدود ہے اور وہاں کی سزائیں کتنی لامحدود ہے. تو انسانوں کو آخرت سمجھانا اور سمجھا کر کے یہ بات سمجھانا کہ جس کی آخرت بن جائے گی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے. اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کا سایہ ہے. جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کی دنیا بننا بھی شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ آخرت کے بننے پر دنیا کے بننے کا دار و مدار ہے. تو نبیوں کے ذمے ہے کہ یہ بنیادی تین باتیں انسانوں کو سمجھا کر اب ان کو علم بھی دے اور ان کو عمل بھی دے. اس لیے محنت کا نبیوں کا یہ طریقہ ہے. اب اگر کوئی بات کو قبول کرے تو اس سے کچھ مانگنا نہیں. ہر نبی کا اعلان ہوتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور اگر کوئی بات نہ مانے بلکہ جہالت کرے، گالی دے، برا بھلا کہے، مٹی اچھالے، فکرے چس کرے، تو نبی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ صبر اور تحمل سے اور اخلاق سے دیتے. یہ نبیوں کے کام کا نہج ہے کہ کسی کے ساتھ جہالت کرنا نبی کی شان کے خلاف ہے. اس لیے نبی صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اور اس محنت کے کرنے میں نبیوں کے دلوں میں جو ہوتی ہے وہ اپنی امت کے لیے خیرخواہی ہوتی ہے. یہ مزاج ہے ان کا. اسی لیے قرآن میں ہر نبی کے ساتھ لگا ہوا ہے انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیرخواہ ہوں. تمہارے ماں باپ سے زیادہ میرے دل میں تمہارے لیے خیرخواہی ہے اور میں امانت دار ہوں. تمہاری جان مال صلاحیت کو کبھی اپنے مفاد پر نہیں لگاؤں گا، تمہارے مفاد پر اور تمہارے آخرت کے بننے پر اور دین کی سربلندی پر لگواؤں گا، امانتداری کی بنیاد پر. اور انسانوں کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، عفو اور درگزر ہوتا ہے، اور ان کے لیے استغفار کرنا ہوتا ہے اور ان کے لیے مشورے لے کر ان سے کام میں لینا اور کام میں آگے بڑھانا ہوتا ہے. یہ نبیوں کے مزاج میں ہے. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب نبیوں کا انفاق اور نبیوں کا تحمل محنت کی اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کے علم میں طے ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کی ایک مقدار متعین ہے کہ اتنے گھنٹے اتنے سیکنڈ میں یہ سورج اب مشرق سے مغرب تک کی مسافت طے کرے گا. یہ اللہ کی تقدیر ہے. بچہ 9 مہینے میں اپنی خلقت کو پوری کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے.
یہ درخت 4 سال میں پھل دے گا، یہ کھیتی اتنے مہینے میں تیار ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے ساری تقدیریں ہیں۔ ایسا ہی محنت کی ایک مقدار اللہ کی یہ متعین ہے۔ جب محنت کی یہ مقدار اس متعین تک پہنچتی ہے تو پھر اللہ اپنے حق اور حق والوں کی تائید کا ارادہ فرماتے ہیں، اور باطل والوں کی سرکوبی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ جل شانہ ارادہ فرماتے ہیں حق کی تائید کا اور باطل کی سرکوبی کا، تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ساری مخلوقات جو ہے یہ اللہ کے لشکری ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ انعامات کے کتنے لامحدود اسباب ہیں، اور اللہ کے یہاں پکڑنے کے کتنے لامحدود اسباب ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ جل شانہ کسی ایک مخلوق کو استعمال کرتے ہیں، جیسے قوم عاد کے لیے ہوا کو استعمال کیا، جس ہوا نے ان سب کو اکھاڑ کر کے ان کی سب کی لاشیں زمین پر گرا دیا۔ اور قوم نوح کو اجاڑنے کے لیے اللہ نے پانی کو استعمال کیا، کہ جو پانی زندگی کا سامان ہے وہ پوری قوم کے لیے موت کا سامان بن گیا۔ اور جب اللہ جل شانہ ارادہ فرما لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے ارادے کے بیچ میں آ نہیں سکتی ہے، اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اس کے آڑے آ نہیں سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ کی سنت پہلے دن سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کی یہی سنت ہے۔ اللہ جل شانہ نے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور اتنا بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو یہی 2 چیزیں دی گئی، ایک دن کا کام دیا گیا اور ایک رات کا کام دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ دن کا کام ہے کہ چادر اوڑھنے والے آپ اٹھے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اور دن کی اس محنت کے ساتھ آپ کو رات کا کام دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ چادر اوڑھنے والے رات کو آپ ہمارے سامنے کھڑے رہیں۔ تو ایک دن کا کام دیا گیا اور ایک رات کا کام دیا گیا، ایک دعوت کا محنت دی گئی اور ایک دعا کی طاقت آپ کو دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلے دن کوئی ماننے والا نہیں ہے، لیکن یہ دعوت اتنی طاقتور چیز ہے کہ صرف 23 سال کے عرصے میں پہلے دن کوئی ماننے والا نہیں ہے، اور 23 سال کے عرصے میں ایک مجمع بھی تیار ہو گیا اور ایک ماحول بھی تیار ہو گیا، اور 650 سال کا جو بگاڑ تھا وہ صرف 23 سال میں ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیچ کا زمانہ 650 سال کا ہے۔ جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور اس کے ختم ہونے میں صرف 23 سال لگے، اور آپ کی اس 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اور اپنے ساتھ 100% ایمان والوں کو شریک کرنے کے نتیجے میں 2 چیزیں وجود میں آ گئی، اور قیامت تک انسانیت کے لیے اسلام کا جو دروازہ کھلے گا وہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے کھلے گا۔ ایک تو آپ کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ایک مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اسلام کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اسلام تقریر اور تحریر سے لوگ نہیں سمجھیں گے، اسلام زندگیوں سے سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے یہاں انسانوں کو بنانے کے لیے کتاب اتاری جاتی ہے اور نبی بھیجے جاتے ہیں کہ یہاں سے علم لو اور یہاں سے عمل لو۔ عمل کے نمونے کے بغیر کیا سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کتاب کا کیا مفہوم ہے؟ اس لیے اللہ کا نظام ہے، کتاب بھی بھیجتے ہیں اور نبی بھی بھیجتے ہیں، علم بھی اتارتے ہیں اور عمل کی مضبوط شکل بھی نبی کی شکل میں دیتے ہیں۔ تو ساری انسانیت کے لیے اسلام کے سمجھنے کے لیے ایک مجمع تیار ہو گیا صحابہ کا، اسی لیے ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کا کون سا اسلام؟ کا ہمارے جیسے ہو جاؤ، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو پوری دنیا میں یہ بتانے کے لیے ایک مجمع تیار ہو گیا کہ جوان ایسے ہوتے ہیں، بوڑھے ایسے ہوتے ہیں، مالدار ایسے ہوتے ہیں، غریب مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مرد ایسے ہوتے ہیں، عورتیں مسلمان ایسی ہوتی ہے،
غرض یہ ہے کہ ایک سوسائٹی جن طبقات سے بنتی ہے ایسی ایک سوسائٹی پورے عالم کے لیے تیار ہو گئی. اور دوسرا کام 23 سال کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک ماحول تیار ہو گیا حجاز کا، خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ تیار ہو گیا کہ جس ماحول کے اندر میں 2 ہفتہ کوئی جماعت آ کر ٹھہر جائے تو دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جائے. اب جب یہ دونوں چیزیں بن گئی تو آپ پوری دنیا کے لیے اسلام کا دروازہ کھل گیا. آپ دیکھو صرف 23 سال نبوت کے ہیں اور 30 سالہ خلافت راشدہ کے ہیں، جس کے نتیجے میں عالم کے چپے چپے میں اسلام پہنچ گیا. اللہ جل شانہ نے اتنی زبردست طاقت رکھی ہے دعوت کی مبارک محنت میں اور اس کے ساتھ دعا کی طاقت میں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے تفصیل سے نبیوں کی دعوت کو بھی بیان کیا ہے اور ان کی دعاؤں کی طاقت کو بھی بیان کیا ہے کہ نبی کی دعا پر کیا کام دنیا میں ہوا. اللہ جل شانہ نے پوری امت پر رحم فرما کر اور پوری انسانیت پر رحم فرما کر اللہ نے دعوت کا وہ عظیم کام کہ جس کے ذریعے سے صدیوں کا بگاڑ ختم ہوتا ہے اور دنیا میں خیر غالب ہوتی ہے، اللہ نے وہ کام ہمارے زمانے میں چلا کر کے امت پر اور انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا. اور اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، یعنی میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر رہا ہوں، یقین جان کر کے کر رہا ہوں. اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح کو پالے جس سطح پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. اس لیے کہ مولانا کو محنت کی طاقت کا اندازہ تھا کہ محنت کتنی طاقتور ہے، اگر صحیح شکل میں وجود میں آ جائے تو اس کے کیا اثرات دنیا پر مرتب ہوں گے کہ پہلے دن کوئی ماننے والا نہیں ہے اور صرف 23 سال میں اتنی بڑی بڑی 2 شکلیں قائم ہو گئی کہ جس میں سارے عالم کے لیے اسلام کا دروازہ کھل گیا. اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا کام دے کر اس مجمع کو خصوصیت کے ساتھ کروڑوں میں سے اس محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جو اس مجمع کی طرف متوجہ ہوا. کسی نے 4 مہینے لگائے، کسی نے چلے لگایا، کسی نے سال لگایا، کم و بیش وقت لگایا اور اس محنت کے ساتھ اللہ نے نسبت عطا فرمائی. یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے. اور اللہ جل شانہ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہوتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے کہ ہماری اس نعمت پر شکر ادا کرو. اگر آدمی نے محنت پر شکر کیا اور اللہ کے یہاں پر یہ قدردانوں میں اس کا شمار ہو گیا تو وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ موت تک کام میں چلاتی رہتی ہے. قدردانوں میں شمار ہونے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ بھئی موت تک آدمی سے کام لیا جاتا ہے جب آدمی کے یہاں کا شمار قدردانوں میں ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ شکر کا مطالبہ ہے کہ اس نعمت پر شکر کرنا. اب شکر کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا اس محنت کے شکر میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ استقامت کا ہے. شکر کا عنصر کیا ہے؟ استقامت. کہ ہر آدمی اس محنت کے جو اعمال ہے، انفرادی اعمال ہے اور اجتماعی اعمال ہے، اس محنت کے جو تقاضے ہیں روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے، ایسے انفرادی اجتماعی جتنے اعمال ہیں ان سارے اعمال کو اپنے وقت پر کرنا یہ استقامت ہے. اور استقامت کا نام ہی شکر ہے. استقامت کا نام ہی شکر ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تو شکر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو جمنے والے ہیں، استقامت والے ہیں، ان کو اللہ بدلہ دیں گے اور اچھا بدلہ دیں گے اپنے پاس سے. اس لیے اس محنت کا شکر یہ ہے کہ اس محنت کے سارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کو اس کے وقت پر کرنا یہ استقامت ہے. اس لیے کہ عمل میں اور محنت میں قربانی اور مجاہدہ اسی وقت میں پیدا ہوگا جب اس کو وقت پر کیا جائے.
اگر آدمی اپنے اعمال کو سہولت کے حوالے کر دے کہ سہولت ہوئی تو کیا اور سہولت نہیں ہوئی تو چھوڑ دیا، جی چاہا تو کیا اور جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، تو پھر یہ کام نہیں رہے گا، کام کھیل بن جائے گا۔ کام میں مجاہدے کی شان اور قربانی کی شان کب تک باقی رہے گی؟ فرمایا قربانی کی شان باقی رہے گی جب آدمی ہر عمل کو اس کے وقت پر کرے گا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز سے پہلے مثال کے طور پر اپنی صبح کی تسبیح پڑھنے کا وقت طے کر رکھا ہے کہ روزانہ فجر سے پہلے اپنی تسبیح کا معمول 3 تسبیح کا پورا کر لوں۔ کسی وجہ سے یہ معمول پورا کرنے کا وقت نکل گیا، اب ظہر سے پہلے کرنا ہے اس کو پورا، تو ظہر سے پہلے پورا کرنے کے لیے پہلے استغفار کرے اس تاخیر پر، پھر اپنی تسبیح پوری کرے۔ یہ وقت چھوٹ گیا، اس لیے کہ وقت پر جب کرے گا آدمی تو کبھی نفس سے یہ تقاضا ٹکرائے گا کہ نفس نہیں چاہ رہا ہے، اب چاہت کو چھوڑ کر کے اس نے عمل کو پورا کیا، اور کبھی یہ تقاضا جو ہے وہ دنیا کے تقاضوں سے ٹکرائے گا، تو دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کیا اور دین کی محنت کے تقاضے کو اپنے وقت پر پورا کیا، اسی کا نام قربانی ہے۔ قربانی جو ہے وہ ملنگ بننے کا نام نہیں ہے، قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو چھوڑنا۔ جی نہیں چاہ رہا ہے اور حکم آ گیا، جی نہیں چاہ رہا ہے اور دعوت کا تقاضا آ گیا، تو جی چاہی کو چھوڑیں گے، حکم پورا کریں گے، دعوت کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ دین کا تقاضا آ گیا اور دعوت کا تقاضا آ گیا اور اس سے دنیا کا کوئی تقاضا ٹکرایا ہے وقت پر، تو دنیا کے تقاضے کو پیچھے کر لیں گے، دین کے اور دعوت کے تقاضے کو اپنے وقت پر پورا کر لیں گے، اس کا نام قربانی ہے۔ اور جب اس محنت کے اعمال میں قربانی کی شان پیدا ہوگی تو اس پر اللہ کی طرف سے 4 انعامات ملیں گے، اور یہ انعامات آدمی کو پورے جذبے کے ساتھ محنت میں چلاتے رہیں گے۔ فرمایا سب سے پہلا انعام جو ملے گا وہ ہدایت میں ترقی کا ملے گا۔ فرمایا جو مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے۔ ہر عمل میں قربانی کی شان پیدا ہوگی تو اس پر ہدایت میں ترقی ہوگی، اور جب اس محنت سے ترقی ہوگی تو طبیعت کو کام پر چلانا نہیں پڑے گی، طبیعت کام پر چلے گی۔ ابھی تو ہینڈل مار کر طبیعت کو چلانا پڑ رہا ہے، تو طبیعت کو چلانا نہیں پڑے گا بلکہ طبیعت چلے گی، بلکہ دوڑے گی۔ جب نفع دکھتا ہے تو آدمی کی طبیعت کام پر دوڑتی ہے نفع میں، تو ایسا ہی ہدایت میں روز ترقی ہوگی تو اب یہ روز کام کے تقاضوں پر اس کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے لذیذ ہو جائے گا۔ تو پہلا انعام ہے ہدایت میں ترقی کا۔ اور جب قربانی کی شان ہماری دین میں اور دین کی محنت میں پیدا ہوگی تو دوسرا انعام جو دیں گے وہ اللہ حلال روزی کے دروازے کھولیں گے، اور اتنا دیں گے کہ کھاوے اور کھلاوے اور ختم ہو کر کے نہ دے۔ یہ اللہ کی طرف سے دروازے کھلیں گے رزق کے۔ تیسرا انعام اللہ کی طرف سے جو ملے گا وہ عافیت کا ملے گا، اس لیے کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے، تو ناگواری کے حالات کو اللہ عافیت سے بدل دیں گے۔ کہ گھرانے میں عافیت آ گئی تو جینا بھی آسان ہو گیا، مرنا بھی آسان ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے یاد کرو اس زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور ہر وقت میں تم ڈر رہے تھے کہ کہیں مکہ والے ہم کو ختم نہ کر دے۔ اللہ نے تمہاری مدد کیا اور اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اللہ نے تمہیں پاک روزی دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کرتے تو اتنی روزی اور عافیت نہیں مل سکتی تھی جو اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں دیے۔ محنت کا اور کھپنے کا زمانہ کتنا ہے؟ صرف 25 سال کا۔ 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اور 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کا ہے، جس میں لگنا ہے، مٹنا ہے، کھپنا ہے۔ اس کے بعد تو اللہ نے اتنا دیا کہ کھاتے کھلاتے تھک گئے اور صدیوں تک اور نسلوں میں وہ چیز ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہمارے اور امت کے سنبھلنے کا وہ راستہ مجاہدے اور قربانی والا ہے۔ اور فرمایا چوتھا انعام اللہ جو دیں گے وہ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے۔
کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو میں مجاہدے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلنے والے کو دعا کے مقام تک پہنچا دیں گے. جب کبھی بھی اس کا کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ آئے گا اور اللہ کو پکارے گا تو فوراً اللہ اس کی ندا سن کر اس کی مدد کرے گا. اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ اپنی جو انفرادی اجتماعی اعمال ہے، اور دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں، انفرادی بھی اہم ہے، اجتماعی بھی اہم ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی کہ ہر وقت میں اللہ اللہ کرنے سے اللہ یاد رہیں گے، اور اجتماعی اعمال کے ذریعے سے فرمایا آدمی کی تربیت ہوگی، اور جس کی تربیت ہوگی اور استقامت ہوگی اللہ اس کے ساتھ قبولیت کے ساتھ کام لیتے رہیں گے. اللہ کے یہاں قبولیت کے ساتھ کام لینے کی شرط کیا ہے؟ کیا تربیت ہے اور استقامت ہے. اس محنت سے آدمی بنے اور بنا ہوا چلے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے ساتھ اس سے کام لیتے رہے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اس محنت میں، کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم روز ترقی کرنا چاہیے. اس لیے کہ گھر کے آدمی کو معلوم ہوتا ہے گھر میں کیا ہے. صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا مالک جانتا ہے گھر میں کیا ہے. تو ہم میں کا ہر آدمی روزانہ اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ رہا ہوں، کہیں آ کر ٹک گیا ہوں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تاکہ یہ ہماری محنت روزانہ ہمیں آگے بڑھائے. اور آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جانا ہے، ہماری کیا منزل ہے؟ فرمایا ہماری منزل اس محنت میں صحابہ ہے. نہ چلہ ہے، نہ 4 مہینہ ہے اور نہ 6 مہینہ ہے. ہماری اس محنت میں ہماری منزل صحابہ ہے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے وہاں تک جانا چاہتے ہیں جہاں پر صحابہ تھے رضی اللہ عنہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحابی بن جائے گا، لیکن یا تو وہاں تک اللہ پہنچا دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ ہی نے صحابہ بنایا ہے. وہ اللہ قادر ہے کہ 20ویں صدی کے آدمی میں بھی وہ بنیادیں زندہ کر دے جو بنیادیں صحابہ میں زندہ کی تھی. اور اگر نہیں پہنچے اور راستے میں انتقال ہو گیا، منزل متعین ہے اور مسلسل چلنا ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. جو پہنچ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا، اور جن کا حشر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی چمک جائے گا. اب صحابہ میں کیا بات تھی؟ فرمایا صحابہ میں 2 باتیں تھیں. ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی. دین ہے لیکن شکل ہے، اس کے اندر میں حقیقت نہیں ہے تو اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. تو 100% صحابہ میں دین اپنی حقیقت کے ساتھ پورا پایا جاتا تھا. دوسری بات 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان مال کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں. 1 کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے، اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ میں کہ اللہ کے نام پر اجڑنا طے کریں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ سے جو معاملہ کرتا ہے وہ کبھی اجڑتا نہیں ہے، وہ تو آباد ہی ہوتا ہے. تو یہ 2 باتیں صحابہ میں تھی، اور اس محنت کے ذریعے سے ایسا مجمع بنانا مقصود ہے کہ جن میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو. جس زمانے میں بھی ایسا مجمع، ہم اس کی تعداد نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. کب ہوگا وہ بھی ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. لیکن جب وہ معتدی مجمع ایسا تیار ہو جائے گا تو اللہ اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلائیں گے. اگر یہ تھوڑے ہیں تو اللہ اپنے لشکر ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہے تو اللہ اپنی طاقت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا کر کے اللہ ان سے دنیا میں ہدایت کا کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے آڑے آ نہیں سکتی. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے اس محنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس محنت میں اس دھیان کے ساتھ چلائے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ناغا نہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے ہو جائے، انسان ہے تو استغفار کی کیفیت ہمارے پر غالب ہو. یہ شکر اور استغفار یہ 2 راستے ہیں آدمی کے لیے ترقی کے، کہ ہر عمل کو اس کے وقت پر کرنے کی پوری کوشش کے ساتھ کرنا، اور پھر اس کے اوپر استغفار کرنا. چھوٹ جائے تو بھی استغفار کرنا، پورا ہو جائے تو بھی استغفار کرنا، اس لیے کہ اللہ کے شائع نشان ہو نہیں سکتے. اسی کے ساتھ میرے دوستو اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ دوسرا وقت کا تقاضا جو ہے وہ اپنے عملے کو سنبھالنا. دوسرا جو ہے وہ اپنے عملے کو سنبھالنا.
ہمارا عملہ وہ ہے جنہوں نے سال لگایا ہے، اور جنہوں نے اس محنت میں 4 مہینہ 6 مہینہ چلہ لگایا ہے، وہ ہمارا عملہ ہے کہ اس عملے کو ہم سنبھالے، کہ وہ عملہ محنت پر باقی رہے اور نیا عملہ ہے۔ یہ کام کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ جو اس محنت میں آیا ہے وہ اس محنت میں باقی رہے اور نیا عملہ محنت کے اندر میں آتا رہے، تو تعمیری کام ہوگا۔ اور محنت میں آتے رہے اور جاتے رہے اور نئے لوگ آتے رہے تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی ہی نہیں۔ اچھی طرح باتوں کو سمجھنا ہے، یہ وقت کے تقاضے ہیں جو ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس لیے اپنے عملے کو سنبھالنا، جب عملہ سنبھلے گا تو کام کی شکل قائم ہوگی، مضبوط شکل۔ اور مضبوط شکل کے قائم ہونے کے معنی یہ ہے کہ محنت کرنے والے ترقی کریں۔ مضبوط شکل کے معنی یہ ہے کہ ہر آنے والی جماعت اپنی مسجد میں کام کو سمجھ کر سیکھ کر جائے۔ کام کی مضبوط شکل کے معنی یہ ہے کہ جو جماعت ہمارے مہینے مسجد سے 3 دن چلے 4 مہینے کی جائے، واپس آنے کے بعد سارے کے سارے کام میں لگے، اور اسی کے ساتھ ان کے کام کو دیکھ کر بیٹھا ہوا مجمع کام پر دوبارہ آ کر کے کام میں لگے، اور اسی کے ساتھ ہمارے محلے کے عوام اور خواص اس محنت پر جمع ہو جائے۔ یہ محنت کی مضبوط شکل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوئی، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی محنت میں آنا ہے، جانا نہیں ہے۔ آپ کی محنت میں آنا ہے، جانا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اس محنت میں اپنے عملے کو ایسا سنبھالنا کہ جو عملہ ہماری مسجد میں ہے وہ عملہ محنت پر باقی رہے۔ محنت پر باقی رہنے کے معنی کیا ہے؟ کہ یا تو ہر سال 4 مہینہ لگائے یا آخری درجے میں چلہ لگائے، مہینے میں 10 دن لگائے یا 3 دن لگائے، روزانہ 8 گھنٹہ لگائے یا 2.5 گھنٹہ لگائے۔ غرض یہ ہے کہ اوپر کی سطح میں یا نیچے کی سطح میں محنت کی کسی نہ کسی ترتیب پر ہمارا یہ عملہ باقی رہے اور نیا آئے، تو کام کی مضبوط شکل بنے گی۔ اور اگر مجمع آتا رہا اور جاتا رہا جیسے ہمارا حال ہے تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی۔ ایک ٹانکی ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے سوراخ ہے کہ بھئی ٹانکی میں پانی جمع ہو جائے گا۔ ایک آدمی کما کر جیب میں ڈالا اور جیب پھٹا ہوا ہے، تو صبح شام تک کمائے، گھر پر آئے شام کو تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عملے کو سنبھالنا، اور اپنے عملے کو سنبھالنا کے معنی یہ ہے کہ اپنے عملے کو کام میں لگائے رکھنا۔ اس لیے کہ سنبھلنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کام کے۔ اور یہ عملہ ہماری مسجدوں کے اطراف میں ہے، شہر چھوڑ کر چلا نہیں گیا، اور تھوڑا سا ہی ہے ہر مسجد کے اطراف میں۔ کسی مسجد کے اطراف میں 25 ہے، کسی مسجد کے اطراف میں 50 ہے، کسی مسجد کے اطراف میں 100 ہے، بس یہ زیادہ سے زیادہ 100 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہر مسجد والا جو یہاں پر موجود ہے اپنی فکر لے کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ اپنے عملے کو سنبھالنا ہے، اور ان کو سال پورا ہوتے ہوتے ان کو کام میں کسی نہ کسی درجے میں لگانا ہے، کہ روزانہ کی محنت میں یہ شریک ہو جائے، کم سے کم 3 دن لگانے والا بن جائے، اس کا سال کا چلہ لگ جائے، یا جس سطح پر ہے اس سطح سے یہ آگے بڑھ جائے۔ اگر یہ فکر یہ مجمع لے کر جائے گا تو انشاءاللہ جب آئندہ سال آپ اور ہم ملیں گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا جو کام ہے جہاں ہے اس سے کئی گنا آگے بڑھا ہوا ہو۔ اس لیے اس وقت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عملے کو سنبھالنا، اور سنبھالنے کے لیے ہر عملے سے محبت کرنا، ہر ایک کے لیے دعا کرنا، ہر ایک کے ساتھ اخلاق برتنا، اور ہر ایک کو نبھاتے ہوئے اپنے ساتھ چلانا، ہر ایک کو نبھانا۔ اس لیے کہ ہمارا کام ہے، ہر ایک کو نبھاتے ہوئے چلیں گے تو چلے گی امت، اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو کوئی بھی رہے گا نہیں قریب میں، اور اگر ان کی غلطیوں پر ٹوکیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جتنا کر رہے ہیں اس کو سراہنا اور ان کو آگے بڑھانا۔ اس لیے دوسرا تقاضا ہے کہ اپنے وقت لگایا ہوا جو عملہ ہے، اس وقت میں اگر عالمی سطح پر آپ دیکھو گے تو 80% عملہ ہمارا وقت لگایا ہوا کام سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنی مسجدوں کے اطراف کو آپ دیکھ لو تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ 80% بیٹھا ہوا ہے، 20% مری حالت میں چل رہا ہے۔ اس لیے اپنے عملے کو سنبھالنا یہ دوسرا تقاضا ہے۔ آج کے دن یہ مجمع فکر طے کرے کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں میں ایسی محنت کریں گے کہ جتنے وقت لگائے ہوئے ہیں ان کو کام پر باقی رکھیں گے اور نئے لوگوں کو لائیں گے۔ کیوں بھائی اس کے لیے سب تیار ہے؟ کون کون یہ محنت کریں گے اپنی مسجدوں میں انشاءاللہ؟
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو تیسری بات یہ ہے اپنے کام کو سنبھالنا، کہ ہمارا کام سنبھلا ہوا ہمارے ہاتھوں میں چلے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کی ایسی نگرانی کرو جیسے تم اپنی کنواری بیٹی کی کرتے ہو۔ آدمی کی نگرانی اپنی کنواری بیٹی پر کیسی ہوتی ہے کہ کہیں اس کو کوئی داغ نہ لگ جائے، ایسا اس کام کی فرمایا نگرانی کرو۔ تو اپنے کو سنبھالتے ہوئے اور اپنے عملے کو سنبھالتے ہوئے اپنے کام کو سنبھالنا ہے، کہ ہمارے کام کا نہج بھی بدلنا نہیں چاہیے اور اس کی روح بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کام کا اگر نہج بدل جائے گا تو کام کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے ہمارے یہ محنت میں مخصوص اعمال مخصوص نہج کے ساتھ مؤید من اللہ ہے، اعمال بھی مخصوص ہے اور ان عملوں کے کرنے کا نہج بھی مخصوص ہے۔ تو مخصوص اعمال مخصوص نہج کے ساتھ مؤید من اللہ ہے۔ اس لیے ایک تو نہج بدلنا نہیں چاہیے، جو نہج ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے وہ کامل اور مکمل ملا ہے، اس کی پوری رعایت کے ساتھ اپنی اس محنت کو کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس محنت کی روح بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اور محنت کی روح اگر ختم ہو جائے تو محنت ختم ہو جائے گی، کتنا ہی نقل و حرکت دنیا میں ہوتی رہے، روح کا ختم ہونا یہ محنت کا ختم ہونا ہے۔ اس لیے اندر کی روح ختم نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری محنت میں رسمیت نہیں آنی چاہیے اور منمانی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے کہ محنت میں اگر رسمیت آ گئی اور منمانی آ گئی تو کام کی روح ختم ہو جائے گی، اور جب کام کی روح ختم ہو گئی تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جو محنت کرنے والوں کو بنایا کرتی تھی وہ بناؤ رک جائے گا۔ اس لیے کہ یہ محنت دو مقصد کے لیے ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ اس محنت میں آنے والا ہر آدمی بنے، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے بنا ہوا چلے، اور کب تک چلے؟ فرمایا موت تک چلے، تاکہ اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بن جائے اور ہزاروں انسانوں کی آخرت کے بننے کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اس لیے یہ دو بنیادیں ہیں، بننا اور بنا ہوا چلنا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھے تربیت اور استقامت، کہ اس محنت کے ذریعے سے تربیت ہو۔ تو تربیت کے کیا معنی ہیں؟ تربیت کے معنی یہ ہے کہ دو چیزیں آدمی میں پیدا ہو، ایک تو آدمی کے دل کا رخ صحیح ہو جائے اس محنت کے ذریعے سے اللہ کی طرف، حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف، اور دوسرا ہر محنت کرنے والے کا فکر بدلے، اس لیے کہ محنت تبلیغ کی ہے اور فکر دنیا کا ہے، تو اس محنت میں کبھی جان نہیں پڑے گی۔ اور جب محنت بھی تبلیغ کی ہو اور فکر بھی دعوت کا ہو تو اب محنت جاندار بن جائے گی۔ اس لیے تربیت میں یہ دو باتیں ہیں کہ آدمی کا فکر بدلے اور آدمی کے دل کا رخ صحیح ہو۔ جب فکر آدمی کا بدلے گا تو محنت بدلے گی۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو دو طاقتیں دیا ہے، ایک سوچنے کی اور ایک محنت کی۔ جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی۔ فکر دنیا کا ہے تو تمام تر محنت دنیا کے پیچھے لگے گی، ہاں مری بکری اللہ کے نام بھی لگ جائے گی جیسے ابھی لگ رہی ہم لوگوں کی۔ اور اگر آدمی کا فکر دعوت کا بنا تو تدریجی طور پر آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہو کر وہاں پہنچے گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا تھا۔ تو آپ نے محنت کا کون سا رخ امت میں قائم کیا؟ اور میں آپ نے محنت کا یہ رخ قائم کیا کہ ہر ایمان والے کی جان مال سب سے پہلے دعوت اللہ پر لگے، یہ لگنے کی سب سے پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ہے ایمان والے کی جان مال اللہ کی عبادت پر لگے۔ تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اخلاق پر جان مال لگے، اور چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کی ضرورت میں لگے، لیکن بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر لگے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسراف اتنا داخل ہو گیا کہ جان مال نہ عبادت کے لیے بچی، نہ دعوت کے لیے بچی، نہ اخلاق کے لیے بچی۔ یہ بات نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان بہت ہے اور مال بہت ہے، لیکن اسراف داخل ہو گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اسراف کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آگ کی ہوتی، آگ کی
آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، اور ڈالو تو اور گئے گئے، حل من مزید اور لاؤ۔ فرمایا ایسا اسراف ہے، جب زندگی میں اسراف آتا ہے تو پوری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ تو محنت کا یہ رخ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت میں قائم کیا ہے، یہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا ہے امت میں جب تک امت کا فکر نہ بدلے۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے یہ دو بنیادیں ہیں کہ تربیت اور استقامت، یہ اسی وقت میں ہوگی جب محنت اپنے نہج پر ہوگی اور اپنے روح پر ہوگی۔ اگر اس میں رسمیت آ گئی یا اس میں منمانی آ گئی، جیسا کہ اس وقت میں بہت دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ نکلنے والے بڑھ جائیں گے، بننے والے کم ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھو نکلنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور بننے کی تعداد ہزاروں میں مشکل سے ہے۔ ہر ایک آدمی جائزہ لے اپنی مسجد کا کہ ہماری مسجد میں سے 3 دن کی اتنی جماعتیں نکلتی ہے، اس میں سے کتنے بن کے آتے ہیں۔ چلوں کی اتنی جماعتیں سال میں نکلتی ہے، مسجد سے، حلقے سے، شہر سے، ملک سے کتنے بنتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ نکلنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور بننے کی تعداد ہزاروں میں بھی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے کام کو سنبھالنا کہ ہمارے کام کا نہج بھی نہیں بدلنا چاہیے اور ہمارے کام کی روح بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری کامیابی کی ضمانت کام میں ہے، نہ کسی کی بیجا موافقت میں ہے، نہ کسی کی بیجا مخالفت میں ہے۔ کسی کی بیجا موافقت سے یا کسی کی بیجا مخالفت سے کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، بیڑا پار ہونے کا واحد راستہ صرف کام ہے کہ کام صحیح ہو اور پورا ہو۔ جب محنت اسی وقت میں محنت بنے گی جب یہ صحیح بھی ہو اور پوری ہو۔ محنت کا رخ ہی صحیح نہیں ہوا تو یہ تو محنت ہی نہیں بنے گی، اور محنت صحیح ہے لیکن پوری نہیں ہوئی تو ابھی اپنے نتیجے تک پہنچے گی نہیں، اللہ کی مدد تک۔ اس لیے اب اس کام کو سنبھالنے کے لیے ہماری محنت کے 2 رخ ہیں، ایک رخ مقامی محنت ہے اور ایک رخ باہر کی نقل و حرکت ہے۔ ان دونوں محنتوں کو اس کی بنیادوں کے ساتھ کرنا، ایک تو پورا کرنا اور ایک صحیح کرنا۔ پورا کرنے کے معنی ہے کہ 2.5 گھنٹہ لگانا تو 2.5 گھنٹے پورے لگانا۔ کیا کرنا؟ 2.5 گھنٹے پورے لگانا۔ 2.5 گھنٹے کتنے منٹ کے ہوتے ہیں بھائی؟ یہ بھائی کتنے منٹ کے؟ 150 منٹ کے۔ آج کی اس مجلس میں جو ہوا وہ تو اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ آج کے دن کون ہے جو کہے کہ روزانہ میں 150 منٹ پورے گن کر اس محنت میں روزانہ لگاؤں گا؟ کون کون لگائے گا بتاؤں کہ 2.5 گھنٹہ پورا لگانا؟ اس لیے کہ جب 2.5 گھنٹہ پورا لگائیں گے تو اللہ کام دماغ پر کھولیں گے۔ ابھی تو ہمارا حال یہ ہے مسجد میں مشورے میں کہ بھئی کون کس کی ملاقات کریں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کو ملنا ہے۔ اچھا تیرے گھر کے راستے میں فلانا آدمی ہے، اس کو مل کے چلے جا۔ اب وہ گیا گھر پر ہے ہی نہیں، کرکٹایا تو سیدھا اپنا گھر چلا گیا۔ ابھی ہماری تبلیغ ایسی رہ گئی ہے پوری دنیا میں، اور یقین مانو ایسی تبلیغ سے کبھی بھی مقصود حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ پورا لگانا۔ جب 2.5 گھنٹہ پورا لگائیں گے تو اب کام دماغ پر اللہ کھولیں گے۔ ایک آدمی کو آپ ملنے کے لیے گھر پر گئے، گھر پر نہیں ملا، اب آپ کو تو 2.5 گھنٹے پورے آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو اب آپ یہ پوچھو گے کہ یہ کہاں ملیں گے، تو پتہ چلا آپ کو کہ ان کی شاپ پر ملیں گے۔ تو پیدل چل کر جا سکتے ہیں تو پیدل چل کر کے تھکے، جان لگائی، اور لمبا ہے تو گاڑی سے گئے تو پیٹرول کا پیسہ لگایا، جان مال لگا کر کے وہاں پہنچے تو کہا کہ ابھی دکان سے نکلا ہے فلانی جگہ کیرم کے اڈے پر ملے گا۔ تو آپ کے پاس تو 2.5 گھنٹے پورے ہیں، آپ کو تو دعوت پر لگانے ہیں، تھکانے میں لگانا ہے، تو آپ تیسری جگہ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے ملیں گے۔ اب تیسری جگہ جب آپ کو ملے گا اور آپ اس سے بات کرو گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے، اس لیے کہ آپ نے تو تھک کر کے بات کیا ہے، اپنی جان مال لگا کر کے بات کر رہے، آپ کی بات میں اللہ وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے۔ یاد رکھو یہ بات، وہ کبھی آپ کی بات کو سرسری نہیں لے گا، وہ سوچے گا کہ میرا خیر خواہ ہے، 3 جگہ دھکے کھا کر میرے پاس آیا ہے، تو سنجیدگی سے آپ کی بات کو لے گا اور آپ کی محنت برابر ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی محنت پر میں جان ڈالنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک تو عمل پورا کیا جائے، 2.5 گھنٹے پورے کرنا، تعلیم کو بھی اچھی طریقے سے کرنا، استعداد کے اعتبار سے آگے بڑھانا،
گشتوں کو اچھی طریقے سے کرنا کہ 100% نماز کی فضا بنے. دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا 2 مہینہ 3 مہینے کے ذریعے سے, اور اسی کے ساتھ 3 دن بھی پورا لگانا. کیا لگانا؟ پورا 3 دن کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے یہاں؟ کہ بھائی 72 گھنٹے ہوتے ہیں کہ 48 گھنٹے ہوتے ہیں کہ 36 گھنٹے ہوتے ہیں؟ اس لیے 72 گھنٹے پورے لگانا. ابھی کسی کنویں میں 72 ہاتھ پر پانی ہے اور آپ کے پاس میں 70 ہاتھ کی رسی ہے, صرف 2 ہی فٹ چھوٹی ہے, کہ پانی تک پہنچ جائیں گے. تو پانی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ 72 ہاتھ کی رسی ہو. تو ایسا ہی 3 دن سے پورا نفع اٹھانے کے لیے ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت کا سامان ہے. بارش کے پہلے قطرے میں, کہ بیچ کے قطرے میں, کہ آخر کے قطرے میں برکت ہے, ہم کو نہیں معلوم. ایسا ہی کون سے وقت میں ہماری تربیت کا سامان ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے. تو 72 گھنٹے پورے لگانا, یہ بنیاد ہے کہ 72 گھنٹے پورے لگانا. اگر تنخواہ کٹا کر کے بھی مل سکتے ہیں, چھٹی مل سکتی ہے, تو 72 گھنٹے پورے لگانا. اگر تنخواہ کٹا کر کے بھی نہیں لگا سکتے تو مجبوری ہے, اس کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا. لیکن 1-2 دن کی چھٹی ہے اور 1 دن کیا تنخواہ کٹا کر مل رہا ہے, تو تنخواہ کٹا کر کے لگانا. جب تنخواہ کٹا کر کے آپ 3 دن لگائیں گے تو یہ نقصان نہیں ہوگا, یہ قربانی ہوگی. نقصان اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ نقصان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, اور قربانی کے اوپر تو انعامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور اتنے ملتے ہیں کہ آدمی تھک جاوے لیتے لیتے اور وہ ختم نہ ہو. یہ قربانی پر انعامات ملتے ہیں. تو اس لیے یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ 72 گھنٹے پورے لگائیں گے. کہ بھئی کون 72 گھنٹے پورے لگائے گا؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میں پورا بھی لگانا ہے اور صحیح لگانا ہے. اب صحیح لگانے کے کیا معنی ہے؟ صحیح لگانے کے معنی یہ ہے کہ ہماری اس محنت کی جو بنیادیں ہیں, ان بنیادوں کے ساتھ اپنا وقت لگانا, چاہے 2.5 گھنٹہ ہو, چاہے 3 دن ہو, چاہے چلہ ہو, چاہے 4 مہینہ ہو. اب اس محنت کی کیا بنیادیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بنیاد اس محنت کی ہے کہ آدمی بنے اور بنا ہوا چلے. اس کے لیے کرنا اور بچنا ہے. بننے کے لیے کیا ہے؟ بننے کے لیے 2 چیزیں ہیں. کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا, اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا. 3 دن چلہ 4 مہینہ لگایا, کرنے کے کام کیے ہی نہیں, تو اندر میں کچھ آیا ہی نہیں. یاد رکھو, زندگی بھر تبلیغ ہوتی رہے گی, اندر کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ نکلنے سے آدمی نہیں بنتا. یہ دھوکہ سے نکلے ہم کہ بھئی نکلنا بہت بڑا کام ہے. نہیں, نکلنا اس وقت میں کام ہے جب یہ بنیادوں کے ساتھ ہو, تب یہ نکلنا بڑا کام ہے. کیا اس کا آدھا دن 500 سال کے ایسے بھی بڑا ہے جب یہ بنیادوں کے ساتھ ہو. تو اس لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کہ کرنے کے کام سمجھتے ہوئے, اپنی ہر نکلنے والی جماعت کو سمجھاتے ہوئے 3 دن لگانا, چلہ 4 مہینہ لگانا اور لگوانا, اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا سمجھانا, اور بچتے ہوئے اور بچاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو چلانا. جیسے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی کھایا اور دوائی نہیں کھایا اور علاج شروع کیا تو علاج نہیں ہوگا. دوائی کھایا لیکن پرہیز نہیں کیا تو دوا اپنے ٹھکانے لگے گی نہیں. ایسے کرنے کے کام کیے ہی نہیں نکل کر کے تو کچھ آیا ہی نہیں, اور کرنے کے کام کیے لیکن بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آیا تھا وہ نکل گیا. جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور مشین کی ہوا آ رہی ہے اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے, کہ بھئی کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا, گھنٹوں مشین چلے تو بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اس لیے کہ جتنی ہوا جمع ہونی چاہیے ٹھنڈے کے لیے وہ جمع نہیں ہوئی. ایسے آدمی کے بننے کے لیے جتنا نور اندر جمع ہونا چاہیے تھا وہ جمع ہوا ہی نہیں. کرنے کا کام کیا, بچنے کی چیز سے نہیں بچے تو وہ نکل گیا. آیا گیا, کہاں گئے تھے, کہیں نہیں, کیا لائے, کچھ بھی نہیں. اس لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کرنے کے کام کرنا اور بچنے کی چیزوں سے بچنا, اور اپنی ہر نکلنے والی جماعت کو کرنے کے سارے انفرادی اجتماعی کام سمجھانا اور بچنے کی ساری احتیاطات سمجھانا. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ 3 دن کے معنی 3 دن بھی پورے اور اعمال بھی پورے. یہ پہلی بنیاد ہے. آج میرے دوستو ہم سوچیں گے تو اس میں اتنی بڑی کمزوری آ گئی ہے کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. سب کی زبانوں پر ہے یہ. اس لیے پہلی بنیاد یہ. دوسری میرے دوستو بنیاد ہماری نقل و حرکت کی یہ ہے کہ کسی بھی جگہ ہم 3 دن چلے 4 مہینے میں جو جاتے ہیں وہ ہماری عنوان بیانات کا نہیں ہوتا,
کہ ہم 3 دن جا کر مسجد میں بیان کریں گے. ہماری نقل و حرکت کی بنیاد بیانات نہیں ہے، اس لیے کہ امت کو دین معلوم ہے اور امت کے پاس دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے. ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، اور ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے، لیکن اندر میں فرض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں. یہ طاقت بیانات سے صرف پیدا نہیں ہوگی. آپ دیکھ لو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں اور بیانات سنتے ہیں. عصر کی نماز